اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید النبیین خاتم المرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی۔ صلوات پڑھے بر محمد وعلی محمد۔ بزرگان ملت اور برادران ایمان، دور دراز کا سفر طے کر کے اور اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے اپنے وطن اور اپنے اپنے شہر کو چھوڑ کر اب تمامی حضرات بارگاہ شہید میں اپنی اپنی مراد لینے آئے ہیں، اور شہید سے اپنی دلی خواہشات اور دلی مراد کو برلانے کی التجا کرنے کے لیے یہاں یکجا ہوئے ہیں۔ میری دعا یہی ہے کہ ہر مومن اپنا دامن مراد بارگاہ شہید سے بھر کے جائے، اور وہ رزق معرفت جو وہ لینے آیا ہے وہ شہید کی بارگاہ سے اسے ضرور عطا ہو۔ 35 سے 40 منٹ کا ٹائم ہے میرے پاس، اور اسی کے درمیان چاہتا ہوں کہ کچھ معروضات، کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پہنچائے جائیں۔ چونکہ صبح سے بہت ساری مجلسیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بھی مجلس اس نام پہ نہیں ہوئی جو اصل بانی مجلس ہے، اور جس کی وجہ سے یہ مجلسیں ہوتی ہیں، اور اس مجلس کو مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وعلی محمد۔ تمہید کا وقت بالکل نہیں ہے، 2-4 گزارشات ہیں جسے عرض کرنا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا اور آخرت کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ مسلمانوں نے 30 پاروں کا قرآن تو یاد کر ڈالا، مگر ایک چھوٹی سی اس آیے کریمہ پہ وہ غور نہ کر سکا۔ اگر اس آیے کریمہ پہ غور کر لیتا تو نہ آج فرقے ہوتے، نہ مسلک ہوتے، نہ مذاہب کی بھیڑ بھاڑ ہوتی، بلکہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے کہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار اسی کے ہاتھوں میں ہے، تو اب اس کا مطلب یہ کہ ہادی معین کرنا اللہ کا کام ہے۔ بندوں کا کام یہ ہے کہ اس ہادی کو پہچانے اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرے۔ کسی بندے کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ شورا یا اجماع میں اپنا کوئی رہنما معین کر لے یا کوئی ہادی بنا لے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور اس آیے کریمہ کو پروردگار عالم نے، آپ دیکھیں کہ جب دنیا میں ہدایت لینے والا کوئی نہیں تھا، تب اللہ نے ہادی کا انتظام کیا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ۔ اے میرے حبیب، آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب اللہ نے فرشتوں کے درمیان یہ اعلان کیا کہ ہم مٹی سے ایک بشر بنانے والے ہیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب ہم اس بشر کو ٹھیک ٹھاک بنا دیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر ہم اپنی روح داخل کر دیں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے ملائکہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ یعنی یہ پہلا بشر جو اللہ بنا رہا ہے، آپ جان دیں گفتگو حضرت آدم کی ہو رہی ہے، اور اللہ نے انہیں بنایا کائے کے لیے؟ فرشتوں کے سجدے کے لیے۔ تو کیا ڈائریکٹ سجدہ کروا دیا؟ کہ نہیں، 2 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب اللہ ٹھیک ٹھاک بنا دے، اس کا مطلب یہ کہ کسی آڑے ترشے کو اللہ سجدہ نہیں کرواتا۔ اللہ جسے سجدہ کروائے گا وہ مکمل ہونا چاہیے۔ اور دوسری قید اللہ نے یہ لگائی کہ ہم اس کے اندر اپنی روح داخل کر دیں، یعنی مردے کو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ زندے کو ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد۔ اے میرے حبیب، آپ یاد کریں اس وقت کو کہ جب اللہ نے یہ اعلان کیا
کہ ہم مٹی سے ایک بشر بنائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے بشر کس چیز سے بنتا ہے؟ تو کسی بچے سے جا کر پوچھ لیجئے گا تو وہ بھی یہ کہے گا بشر بنتا ہے مٹی سے. مٹی سے تو بنتا ہے نا. تو پھر اتنی کامن بات کو اتنا زور دے کے کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم مٹی سے ایک بشر بنائیں گے؟ بھائی کہہ دیتا ہے ایک بشر بنائیں گے، سب جانتے ہیں کہ مٹی سے بنتا ہے، لیکن اتنا زور دے کر اتنا فورس کے ساتھ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے دوستو کہ یہ جو بشر بنا یہ مٹی سے ہے، ورنہ اس سے پہلے کے جو بشر ہے وہ مٹی سے نہ بنیں گے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. دیکھیے میں اشارے کر کے بات نکل جاؤں گا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کسی کا حق مارا جائے اور یا حکم دولو ہو. وقت بالکل نہیں ہے میرے پاس اور ایک اہم شخصیت تک مجھے آنا ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ ہم مٹی سے ایک بنائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بشر جو آدم بنے ہیں اور جن کی ہم سب اولاد ہیں یہ سلسلہ مٹی والا ہے، ورنہ آدم سے پہلے کے جو بشر ہیں انہیں اللہ مٹی سے نہیں بنائے گا. ان کی خلقت کچھ اور ہے، ان کا مادہ کچھ اور ہے، ان کی تخلیق کچھ اور ہے. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اور علماء کی بھرمار ہے، جا کر پوچھ لیجئے گا بشر کی 8 قسمیں ہیں. 8 نور کا بشر، نفس کا بشر، عقل کا بشر، روح کا بشر، آگ کا بشر، پانی کا بشر، ملکوتی بشر، اور جو سب سے پسترین قسم ہے وہ ہے مٹی کا بشر جس سے ہم سب ہیں. سب سے افضل کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ 7 جو ہے اس مٹی والے سے افضل ہیں. اللہ نے یہ جو میں نے 8 چیزیں گنائی ہیں اللہ نے ہمارے جسم میں سب رکھا ہے، مگر تھوڑا تھوڑا ہے. بھائی نور ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نور. اگر نور نہ ہوگا تو 2 قدم نہیں چل پائیں گے آپ. لیکن کیا پورے جسم میں نور ہے؟ نہیں. یہ جو آنکھیں دکھ رہی ہیں ان کے درمیان جو دیدیں ہیں سفید، ان کے درمیان ایک کالا دائرہ ہے اور اس کے اندر ایک نقطہ ہے، اس نقطے میں نور ہے. توجہ ہے، پورے جسم میں نور نہیں ہے بلکہ ایک نقطہ ہے جس کے اندر نور ہے. ہمارے جسم میں روح پائی جاتی ہے لیکن کیا پورے جسم میں روح ہے؟ سر کے بالوں میں روح نہیں ہوتی، دانتوں میں روح نہیں ہوتی، یہ جو ناخن آپ کاٹتے ہیں ان میں روح نہیں ہوتی. تو اللہ نے ہماری باڈی میں سب کچھ رکھا ہے، نور بھی ہے، نفس بھی ہے، عقل بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، مگر تھوڑا تھوڑا ہے، لمٹ میں ہے. لیکن اللہ جسے نور کا بشر بنائے گا وہ سر سے لے کر پیر تک نور ہی نور. آپ کہیں گے مولانا یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا کہ یہ نور کا بشر. دوستو سنا تو ضرور ہے مگر غور نہیں کیا. کچھ نیا نہیں پڑھ رہا ہوں، سب پرانا ہے، صرف انداز نیا ہے. آپ کہیں گے نور کا بشر ہوتا کیا؟ نور کا بشر میرے دوستو نور کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کبھی تنگ دامنی کی شکایت نہیں کرتا. یہ حال ہے، اس کو چاروں طرف سے آپ پیک کر دیجئے اور پیک کرنے کے بعد اس میں 2 ٹیوب لائٹ لگا دیجئے، روشنی رہے گی. 10 لگائیے روشنی اور بڑھ جائے گی. 100 لگا دیجئے روشنی اور بڑھ جائے گی. 1000 لگا دیجئے روشنی اور بڑھ جائے گی. اس پورے حال کو آپ مرکری بلب اور ٹیوب لائٹ سے بھر دیجئے، روشنی بڑھتی جائے گی مگر یہ حال کبھی یہ نہیں کہے گا جگہ کم پڑ گئی. جتنا نور آتا جائے گا ایکسپٹ کرتا جائے گا، قبول کرتا جائے گا. نور تو بڑھتا جائے گا مگر تنگ دامنی کی شکایت نہ ہوگی. میرے دوستوں میرے عزیزوں آپ کہیں گے نور کا بشر ہم نے نہیں دیکھا. بھائی چادر زہرا اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھانکے تو پیر کھلے، پیر ڈھانکے تو سر کھلے. جو چادر ایک سیدہ کو نہیں چھپا سکتی مگر جب نور کے پیکر میں آ گئے تو اسی چادر میں سیدہ بھی ہے، اسی میں حسنین بھی ہے، اسی میں علی بھی ہے، اسی میں محمد بھی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہوتا ہے نور کا بشر، نفس کا بشر، عقل کا بشر، روح کا بشر. آپ کہیں گے روح کا بشر کیا ہے؟ بس اب یہیں سے مجھے اپنی منزل پہ لانا ہے. جا کے قرآن پڑھیے روح کا بشر ہوتا کیا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، سورہ مریم. ہم نے جناب مریم کی جانب روح کا بشر جبریل امی کو بھیجا. کائے کے لیے بھیجا؟
جناب جبریل امی آپ جانتے ہیں جناب مریم از روئے قرآن صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، بطول ہے، عذرا ہے، معصومہ ہے. سوائے جناب سیدہ کے صفِ نسواں میں جناب مریم کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے. ذاکری ایک الگ بات ہے، حقیقت ایک الگ بات ہے. جناب مریم کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے جناب سیدہ عالم کے. ان کے پاس اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے روح کا بشر جبریل امی کو بھیجا، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَتَمَثَّلَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جیسے ہی جناب مریم کے بعد جبریل امی آئے تو قرآن کہتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک بشر بن گیا. یہ ٹھیک ٹھاک کیا مطلب؟ اس کے پہلے کیا ٹھیک ٹھاک نہیں تھا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے وہ روح کا بشر تھا، لیکن جب جناب مریم کی بارگاہ میں آیا تو عام انسان کی شکل میں آیا. بھائی ظاہر سی بات ہے جناب مریم کے جیسی خاتون، اس کے گھر میں ایک اجنبی انسان آیا تو جناب مریم خوف زدہ ہو گئی. قرآن ہے قرآن، اور اس کے بعد کہتی ہے میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو متقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب مریم نے اسے پہچانا نہیں تھا. ارے اگر پہچان لیتی تو اللہ کی پناہ کیوں مانگتی؟ یہ اللہ کی پناہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب مریم نے جبریل کو پہچانا نہیں. کیوں نہیں پہچانا؟ اگر وہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو شاید پہچان لیتی، لیکن چونکہ وہ عام انسان کی شکل میں آیا تھا اس لیے جناب مریم اسے پہچان نہ سکی، اور اس سے کہتی میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. میرے دوستو ایک لمحے کے لیے جبریل امی کو تھوڑا سا غرور پیدا ہو گیا کہ میں اگر اپنا روپ بدل لوں تو میں اس منزلت پہ پہنچ جاتا ہوں کہ مریم کے جیسی معصومہ مجھے نہیں پہچان پاتی. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. جبریل کے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں وہ ہوں کہ اپنی اصلی شکل سے اگر ہٹ جاؤں تو مریم کے جیسی عالمہ غیر معلمہ، مریم کے جیسی معصومہ مجھے نہیں پہچانتی. ایک مرتبہ قدرت نے کہا سنو جبریل، اللہ غرور کسی کا پسند نہیں کرتا. آج مریم نے تجھے نہیں پہچانا، کل جب آل محمد چادر میں آئیں گے تو تو کہے گا پروردگار چادر میں کون ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جناب جبریل امی، اب ظاہر سی بات ہے جناب جبریل کیوں آئے ہیں؟ زبردستی تو آئیں گے نہیں. اس کے بعد ان قریب تھا کہ جناب مریم بے ہوش ہو جاتی. اس فرشتے نے جلدی سے اپنا تعارف کرایا. یہ بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈر کیوں نہیں ہیں؟ انما انا رسول ربے کے، بے شک میں آپ کے رب کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا. اے جبریل یہ پھٹ سے تعارف کیوں کرا دیا؟ کہا تم دیکھ نہیں رہے کہ جناب مریم بے ہوش ہونے والی ہیں؟ اگر مریم بے ہوش ہو جاتی تو اللہ فرشتوں کی فہرست سے جبریل کا نام کاٹ دیتا. پہچانا آپ نے منزلت معصومہ کو؟ یعنی ایک فرشتہ بھی اگر دھوکے سے معصومہ کے دل کو تکلیف پہنچا دے تو فرشتہ نہیں رہتا. صلوات بر محمد و آل محمد. جلدی سے اپنا تعارف اس نے کرایا، انما انا رسول ربے کے، اے بی بی میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ آپ کے رب کی جانب سے بھیجا گیا ہوں. اور اس کے بعد اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا، بس یہی لانا ہے آپ کو. لے احبا لکے غلامن تقیہ. بہت سارے ہندوستان کے تمام علماء یہاں جمع ہیں اور آپ کے گھروں میں اور خاص کر مسجدوں میں قرآن رہتا ہے. مقبول صاحب سے لے کر فرمان علی صاحب تک اور فرمان علی صاحب سے لے کر علامہ جوادی تک سارے ترجموں کو دیکھ ڈالیے گا. جواب داری میری ہے. اور اپنے کسی پسند کے عالم تو جو یہاں آپ کو پسند ہو، جس کے بارے میں آپ کو لگے کہ ہاں یہ تفسیر کے بارے میں کچھ جانتا ہے، اس سے جا کے تفسیر پوچھ لینا. ترجمہ میں کرتا ہوں. لے احبا لکے غلامن تقیہ، تاکہ میں آپ کو ایک پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کروں.
جبریل کہتا میں آپ کے رب کی جانب سے کیوں آیا ہوں؟ تاکہ میں جبریل آپ کو ایک بیٹا عطا کروں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کسے جناب مریم کیا کس کی ولادت ہونی ہے؟ جناب عیسیٰ کے جیسا اولو العزم رسول پیدا ہونا ہے، اور کہہ کون رہا ہے؟ جبریل۔ ارے اس کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو خوشخبری دوں، مبارکباد دوں کہ اللہ قریب آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں جبریل آپ کو ایک بیٹا عطا کروں۔ مریم کو کہنا تھا اے جبریل تیری اتنی حیثیت ہے کہ تو مجھے بیٹا دے گا؟ ارے بیٹا دینا تیرا کام ہے کہ اللہ کا کام ہے؟ تو یہ کہہ کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں ایک بیٹا دوں؟ مریم نہ بگڑی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مریم کا نہ بگڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ جبریل میں یہ طاقت ہے، جبریل میں یہ قوت ہے، یہ استعداد، یہ ملکہ ہے کہ وہ مریم کو ایک بیٹا دے سکتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جبریل ہے کیا؟ آپ کہیں گے سید الملائکہ ہے، امین وحی پروردگار ہے، بلبل سدرہ نشیں ہے، ساری منزلیں ہیں نا اس کی۔ میرے دوستوں یہ ساری منزلیں اس کی عرش پر ہیں۔ فرش پہ بتاؤ کہ جبریل کیا ہے؟ اگر آپ نہیں بتاتے تو میں ایک جملے میں عرض کروں کہ امام حسین کا نوکر ہے جبریل۔ بھئی کبھی گہوارہ جھلاتا ہے، کبھی سورہ لے کر کے آتا ہے، کبھی ذوالفقار لے کر کے آتا ہے، تو امام حسین کا نوکر ہے جبریل۔ اور اس کا اختیار کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مریم کو ایک بیٹا عطا کروں۔ ارے عقل کے اندھو ذرا سا غور نہیں کرتے کہ جب جبریل نوکر ہو کے مریم کو ایک بیٹا دے سکتا ہے تو حسین مالک کائنات ہو کر راہب کو 7 بیٹے نہیں دے سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج کل میرے دوستو، کل رات کی مجلس میں مولانا شوذب صاحب نے بھی ہلکا سا اس کا ذکر کیا تھا کہ آج کل لوگ فضائل مولا کو اپنی عقل پر پرکھنے لگے ہیں۔ کہاں ان کی نابالغ عقلیں اور کہاں مولا کے فضائل، کہاں ان کے یہ خام اور کچے ذہن، اور کہاں مولا کی ہمالیائی عظمتیں۔ صاحب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ راہب تھا، وہ راہب تو شادی کرتے نہیں ہیں، تو پھر وہ آیا کیوں؟ جب اس کو شادی ہی نہیں کرنی، وہ کرتا ہی نہیں ہے، تو کیوں آیا تھا امام حسین کے پاس اولاد مانگنے کے لیے؟ میرے دوستو اصل میں کچھ خامیاں ہمارے ذاکرین کی بھی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے سنتے ہیں اور پڑھ دیتے ہیں، کبھی کوئی تحقیق کی منزلوں میں نہیں جاتا کہ یہ واقعہ ہے کیا۔ نہ کوئی کسی نے سنا ہے، نہ کوئی سنانا چاہتا ہے کہ بھائی یہ عقل میں آتی ہے نا بات کہ راہب لوگ، فادر لوگ تو آج بھی شادی نہیں کرتے، تو جب شادی نہیں کرتا تو بیٹے کا سوال پیدا کہاں سے ہو گیا؟ اور وہ لوگ شادی اس لیے نہیں کرتے کہ جناب عیسیٰ کے زمانے میں رہبانیت یعنی پہاڑ پہ جاؤ اور اللہ اللہ کرو، یہ جائز تھا، لیکن ہمارے نبی نے آنے کے بعد شریعت محمدیہ میں اس کی سخت مخالفت کی گئی۔ نہیں، شادی کرو، بچے پیدا کرو، 5 وقت رزق حلال کما کر 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دینا، یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ پہاڑوں کی 70 سال کی عبادت سے یہ 2 سجدے تمہارے بہتر ہوں گے جو بیوی بچوں کو رزق حلال کھلا کر تم نے کی ہوں۔ تو ہمارے نبی کے زمانے میں یہ جائز نہیں، اور ان کے نبی کے زمانے میں جائز تھی، وہ آج تک کرتے آ رہے۔ تو معاملہ ہے کیا میرے دوستو؟ بس جلدی جلدی اپنی نوجوان نسل کے لیے کہ ہمیشہ یاد رکھنا، اور کوئی اعتراض کرے تو اس کے سامنے جا کر یہ پوری فضیلت امام حسین بیان کرنا۔ یہ واقعہ کنیکٹڈ ہے واقعہ مباہلہ سے۔ مباہلہ عیسائیوں سے تو ہوا تھا، وہ اڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے بیٹے، نبی نے لاکھ سمجھایا کہ نہیں مانتے، قرآن نے کہا ان سے کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، یہ اپنے نفسوں کو لائیں، ہم اپنے نفسوں کو لاتے، یہ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے۔ ایک کھلے میدان میں آ جاؤ، ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کریں گے، اللہ کی لعنت کریں گے۔ کیا مباہلہ ہوا؟
رسول اللہ نفسوں کی جگہ پہ صرف مولا کائنات کو لے کے گئے، عورتوں کی جگہ پہ سیدہ عالمیان کو لے کے گئے، بیٹوں کی جگہ پر امام حسن اور امام حسین کو لے کے گئے۔ طریقہ کیا ہے؟ آگے آگے نبی ہیں، ایک انگلی امام حسن تھامے ہوئے ہیں، دوسری امام حسین، اس کے پیچھے معصوم عالم ہیں اور سب سے پیچھے مولا کائنات ہیں، تاکہ نقش کف پائے زہرا پہ کسی غیر کے قدم نہ پڑنے پائیں۔ جیسے ہی ان کے راہبوں نے آتا ہوا دیکھا اور نظر صرف امام حسین پہ گئی تھی، رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے صرف امام حسین کو دیکھا تو کہا یہ اتنے سچے ہیں کہ اگر دعا کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ کتابیں پڑھ دی، مباہلہ نہیں کیا، اس لیے کہ عظمتوں کو انہوں نے پہچان لیا تھا، سب کی نہیں، سب سے چھوٹے کو دیکھا۔ لیکن میرے دوستو، یہ عیسائی جو ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان تحقیق کا مادہ ہوتا ہے، یہ ایسے کسی چیز کو نہیں مانتے جب تک کہ ریسرچ نہ کر لیں۔ اب ان میں سے ایک پادری، ایک راہب، اس نے عام انسان کا روپ دھار کیا، ایک عام انسان کی شکل میں وہ رسول اللہ کے پاس پہنچا۔ اصل میں وہ بیٹا مانگنے نہیں آیا تھا، وہ علم رسول کی گہرائی کو ناپنے آیا تھا۔ آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ میرے لیے ایک اولاد کی دعا کر دیجئے۔ سر سے پیر تک دیکھا نبی نے، پہچان تو لیا تھا، چاہتے تو کہہ دیں تو تو فادر ہے نا فلانے چرچ کا، کیوں آیا اولاد مانگنے؟ جب تجھے شادی نہیں کرنی تو اولاد لے کے کیا کرے گا؟ لیکن میری جان قربان ہو جان رحمت پر کہ ایسا جواب دیا جسے صرف راہب سمجھا، اس کی عزت بھی بچا لی اور جواب بھی دے دیا، کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ بھئی ظاہر سی بات ہے جب شادی ہی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ اور ایسا جواب تھا میرے دوستو کہ وہ جان رحمت پہ قربان ہو گیا، نبی کے قدموں کو پکڑ کے کہتا ہے اشہد انک رسولا صدقا وعدلا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور برحق رسول ہیں، چونکہ وہ علم رسول کا امتحان لینے آیا تھا۔ جب علم رسول کا امتحان لے لیا اور نبی کریم کو اس میں کامیاب پایا تو نبی کی صداقت کا کلمہ پڑھ کے وہاں سے چلا گیا۔ جب کچھ دور چلا تو امام حسین کی نظریں پڑھی، کہ تاریخ تو یہ جانتی ہے کہ ایک سائل نبی کے پاس آیا تھا، تاریخ کو کیا معلوم کہ یہ کون تھا، لیکن تاریخ یہ جانتی ہے کہ ایک سائل آیا تھا، کل کوئی مورخ لکھ دے گا کہ فلانا شخص نبی کے پاس آیا اور مایوس ہو کے چلا گیا۔ امام نے اس کا ہاتھ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا آپ کے نانا کے پاس گیا تھا، ایک اولاد کی تمنا ہے، اس نے کہا یہ بچہ ہے، اس کو کیا بتائیں؟ امام حسین خوب جانتے ہیں کہ چل تو آیا تھا میرے نانا کے علم کا امتحان لینے، ابھی تو نے میرے نانا کا علم دیکھا، اب نواسے کا اختیار دیکھ۔ لے کر کے آنے کے بعد کہتے ہیں نانا اس کے لیے اولاد کی دعا کر دیجئے۔ نبی نے کہا بیٹا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ بھئی ظاہر سی بات ہے یہ فادر ہے نا، اس کی قسمت میں اولاد کہاں سے آئے گی؟ کہا نانا میں نے اسے ایک بیٹا عطا کیا، کہا بیٹا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ آپ کہیں گے تضاد نہیں ہے، نبی کہہ رہے ہیں علم کی روشنی میں، حسین اپنے اختیار سے دے رہے ہیں کہ نانا اگر اس کی قسمت میں نہیں ہے تو حسین قسمت بنا کے دے گا۔ اصل میں نبی بتا رہے تھے کہ پھوٹے نصیب کہاں سنورتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نبی نے پتہ بتایا ہے، اب بتائیے کہ نانا میں نے اسے ایک اولاد عطا کی، ایک فرزند دیا، کلال اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ آتے آتے معاملہ 7 پہ آیا، جیسے ہی 7 پہ آیا نا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا
کہا جاؤ میرے نبی سے کہہ دینا کہ بس یہی رک جائیے، اس لیے کہ اگر حسین صبح قیامت تک اسے اولاد عطا کرتا رہے، جملہ نہیں سنا آپ نے، کیا فرش عزا پہ بیٹھے ہو، اگر حسین صبح قیامت تک راہب کو اولاد عطا کرتا رہے تو اللہ اسے فرزند دیتا رہے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ منزلت ہے امام حسین کی کہ اگر دیتا رہے، فرزند پہ فرزند عطا کرتا رہے تو اللہ اسے اولاد دیتا رہے گا۔ میرے دوستو، امام حسین نے صرف ایک کام نہیں کیا تھا کہ راہب کو اولاد عطا کی، بھائی نبی تو کہہ رہے تھے نا اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ امام نے دو کام کیے، پہلے میرے مولا نے قسمت بنائی، بعد میں اولاد عطا کی۔ آج دنیا میں ایک یہ مسئلہ بڑا زیر بحث ہے کہ صاحب اولاد نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، نسل نہیں چل رہی۔ نبی نے ایک پتہ بتایا تھا کہ اگر تمہاری نسل نہ چل رہی ہو، تمہیں اولاد کی خواہش ہو تو در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا حسین کافی ہے۔ اور آج بھی دیکھا جاتا ہے اپنوں سے زیادہ غیر لے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا وہ زیادہ معرفت سے آتے ہیں؟ معرفت عرفت کی بات نہیں ہے، ہم سے زیادہ معرفت انہیں کیا ہوگی؟ اصل میں دوستو معاملہ یہ ہے کہ وہ غیر ہیں، وہ اسی لالچ میں آتے ہیں۔ اگر امام کی عطا ہو گئی تو وہ باقی رہیں گے اور نہیں ہوئی تو بھاگ جائیں گے، اس لیے امام انہیں عطا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی کیا یہی مسئلہ ہے کہ امام دیں گے تو مانیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں مانیں گے؟ ہمارے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں، چاہے دیں گے تب بھی مانیں گے، نہیں دیں گے تب بھی مانیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد آخرت ہے، اگر یہاں نہیں ملا تو وہاں عطا کریں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہیں تک لوگ واقعہ پڑھتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، بھئی کیا قسمت بنی، کیا امام حسین نے کیا، اولاد ملی یا نہیں ملی؟ میرے دوستو، یہ فادر ہے، امام نے کہہ دیا واقعہ ختم ہو گیا، اور یہ تحقیق کرنے کے لیے آیا تھا کہ واقعی مباہلہ والے سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک نبی نے ثابت کر دیا اپنے علم سے، اب ایک اختیار امام حسین ہے۔ جب اپنے گھر واپس گیا نا تو بیمار پڑ گیا، ظاہر سی بات ہے یہ دھرم گرو ہے، فادر ہے، اس محلے کے، اس علاقے کے جتنے حکیم، ڈاکٹر، اسپیشلسٹ تھے سب جمع ہو گئے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ جب سب نے اس کا چیک اپ کیا تو ایک نتیجہ نکالا کہ راہب اس بیماری کا حل صرف شادی ہے۔ آج بھی کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا حل صرف شادی ہوتی ہے، کہ اگر جینا چاہتا ہے تو شادی کر لے۔ بھئی ہو سکتا ہے وہ اپنے مذہب پہ باقی رہتا، لیکن اب تو بات عوام تک آ چکی ہے نا، وہ تو چاہے گی نہیں کہ ہمارا فادر، ہمارا عالم مر جائے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ اس کی مجبوری ہے، اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، سب نے فورس کیا، اصرار کیا، اسے شادی کرنی پڑی، اور جب شادی کی تو ایک بیٹا، بھائی توجہ ہے آپ کی، 2 بیٹے، 3 بیٹے، 4 بیٹے، 5 بیٹے، 6 بیٹے، 7 بیٹے، بھائی 7 پہ معاملہ رک کیوں گیا؟ کہا 7 ہی تو حسین نے عطا کیے تھے۔ یہاں پر علامہ رجب علی کا ایک جملہ یاد آ گیا، وہ یہ کہتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے جبریل کو بھیج کر اپنے نبی کو منع کر دیا کہ بس اب یہیں پہ ٹھہر جائیے، ورنہ بروز حشر معاملہ اس طریقے کا ہوتا کہ ایک طرف آدم کی اولادیں ہوتی، ایک طرف راہب کی اولادیں ہوتی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دنیا کی سب سے عظیم بارگاہ ہے بارگاہ حسین۔ یہاں آئیے،
تو یہ سوچ کر آئیے کہ دامن مراد بھر کے لے جائیں گے۔ ارے جو راہب کو، اور وہ لینے تھوڑی آیا تھا، وہ لینے آیا تھا کیا؟ جو نہیں لینے آیا تھا حسین نے اسے بھی عطا کیا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی لینے آیا ہو مولا نہ دے؟ در حسین پہ اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگیے، اس لیے کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ وہ نہیں لینے آیا تھا تو ساتھ مل گئے، ہم ایک کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہے، ہم تھوڑے سے رزق کے لیے ادھر ادھر منہ مارتے پھرے۔ نہیں دوستو، صرف معرفت ہونی چاہیے۔ اور میں کیا بتاؤں، اللہ نے سارے اختیار دے دیے حسین کو، کیوں نہ دیتا؟ اگر حسین 7 بیٹے عطا کر دیں تو تعجب کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین نے اپنے 2 بیٹے اللہ کی راہ میں دیے۔ اس منزلت کا نام ہے حسین۔ تین دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں 71 لاشیں حسین صبح سے اٹھا چکے ہیں، اور تاریخوں نے لکھا کہ جب بھی حسین کسی انصار کا لاشہ لینے جاتے تھے تو عالم یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے حسین جنگ کر رہے ہیں اور ایک ہاتھ سے جھک کر حسین یوں لاشا اٹھاتے تھے، اور اسی ایک ہاتھ پہ میرا مولا اسے خیمے میں لے آتا تھا۔ حسین کی طاقت کا، خون علی کا یہ عالم تھا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے ادھر عباس گرے، ادھر میرے مولا نے کمر کو تھام کے کہا اے عباس، اب حسین کی کمر شکستہ ہو گئی۔ علی اکبر کے سینے پر برچھی کی انی لگی، حسین کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی۔ کربلا میں کوئی باقی نہ رہا۔ میرا مولا رخصت آخر کے لیے خیام میں آیا، ایک ایک بیوی کو رخصت کر چکے۔ جب حسین چلے ہیں نا، تاریخ کہتی ہے کہ یہ اسب با وفا ہے جو آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے ایک جملہ کہا، میرا مولا کہتا ہے اسب با وفا یہ تیری آخری سواری ہے، اب کوئی حسین تجھے زحمت دینے نہ آئے گا۔ اس نے زبان بے زبانی سے اشارہ کیا، مولا ذرا گھوڑ میرے سمو کی طرف نظر کیجئے۔ اب جو میرے مولا نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے سینے پہ سونے والی بلند آواز سے رویا کرے، جناب سیدہ کے زخموں کا مرہم ہوتے ہیں یہ آنسو۔ میرا مولا سمو گھوڑے کے پشت زمین پہ تشریف لایا۔ جناب سکینہ کہتی ہے جملہ کہا کہ اے بابا آپ کے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں میرے لال اگر تو کہے تو میں یزید کی بیعت کر لوں، بس یہ سننا تھا۔ سکینہ 2 قدم پیچھے ہٹی، بابا خدا حافظ۔ اے بابا یتیم ہونا تو گوارا ہے، دروں کا چھن جانا تو گوارا ہے، لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت گوارا نہیں۔ میرا مولا اس عزم و ہمت سے چلا کہ 4 سال کی بچی کا یہ حوصلہ، جنگ کے جوہر حسین نے دکھائے۔ آواز آئی ہے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بکھری ہوئی فوج جمع ہوئی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے علی چبھ ہوئی، کسی نے تیر لگایا، کسی نے تلوار سے زخم دیے، کسی نے پتھر مارے، اور جس ملعون کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ دامن میں کربلا کی جلتی ہوئی ریت بھر کر
زہرا کا شہزادہ پشت فرس پہ سنبھل نہ سکا، زمین کربلا پہ آ رہے ہیں، امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں آواز دی، سلام ہو میرا اس جد مظلوم پر جس کا لاشا نزیل پر تھا نہ زمین پر۔ تیروں کا مسلح ہے، حسین جیسے نمازی کا سجدہ شکرانہ ہے، شمر ملون کند خنجر لے کر آگے بڑھا، حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، منادی کی ندا گونجی، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ جناب زینب نے خیمے سے یہ آواز سنی، امام زین العابدین کے پاس آئی، شانہ ہلایا، میرے لال قیامت کے آثار نمودار ہو رہے۔ امام نے کہا پھپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، اے میرے معبود تو کسی جوان بیٹے کو یہ منظر نہ دکھانا جو میرے چوتھے امام نے دیکھا۔ کیا دیکھا کہ نوکے سنا پر بابا کا سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام نے زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول۔